بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنة یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگان دین اور عزیزان ملت، اسلام اللہ کا منظم کردہ ایک ضابطۂ حیات بھی ہے، اور ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق رکھے۔ اس کے فرائض و واجبات اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان پر عمل نہ کرنا یا ان پر شک کرنا یا ان پر اعتراضات کرنا، یہ ہمارے دین اسلام سے اخراج کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق بتلائے ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو اللہ کی طرف اللہ کے ہیں، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو بندوں کے ہیں، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حقوق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں ان میں آتی ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بہت طرح کے ہیں، جیسے بندوں کو تکلیف نہ دینا، کسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، لوگوں کو ان کے وراثتی حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھنا، اور اپنے اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ اگر بندہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں ادا نہ کرتا ہوں، اللہ کے حقوق کی پامالی کرتا ہوں اور اللہ کے واجبات اور فرائض پر عمل نہ کرتا ہوں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ معاف کر دے، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، بندے نہیں ہیں۔ اگر اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کو مارا ہو، ناحق قتل کیا ہو، تو کل قیامت کے دن اگرچہ یہ اپنے تہجد کی، اپنے تہجدوں کی، تسبیحات کی، اور خانقاہوں میں ضرب کی، چلوں اور 4 مہینوں کی، اور حافظ و عالم کی سندیں لے کر بھی حاضر ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ بندوں کے حقوق کے متعلق اس سے سوال کرے گا، اور معافی نہ ملنے کے صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو بندوں کے حقوق بہت ہی حساس ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے بندوں کے کئی طریقے کے حقوق گنوائے ہیں، جن میں سے میراث کا ایک ایسا حکم جو قرآن میں اللہ نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ بقیہ تمام حقوق اللہ نے جو بیان کیے ہیں وہ اجمالی طور پر، چاہے وہ اپنا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اور یہ تمام چیزیں اللہ نے اجمالی طور پر بیان کی، مختصراً اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل نہیں فرمائی۔ لیکن اللہ نے جب میراث کا حکم دیا اور میراث کے احکامات بتلائے تو اس کو باقاعدہ مفصل طور پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ دیگر احکامات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ اے نبی اپنی امتیوں سے یہ کہہ دیجئے، اے نبی اپنے لوگوں سے یہ فرما دیجئے، قل ہی مواقیت للناس بالحج قل فیہما اثم کبیر قل ما انفقتم، قل کا تذکرہ کیا، لیکن جب میراث کے احکامات کو نازل کرنا تھا تو اللہ نے اس وقت زمانے جاہلیت کے پرکھوں کے ماضی اور مستقبل کو سدھارنا تھا، ان کی روایت کو توڑنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واسطہ نہیں لگایا، بلا واسطہ اللہ نے بندوں سے خطاب کیا، بندوں سے مخاطب ہوا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، میں خدا تمہارا رب تم کو وصیت کرتا ہوں، تم کو حکم کرتا ہوں تمہاری اولاد کے وراثت کے معاملے میں۔ مکمل تفصیلات بیان فرمائیں۔ زمانے جاہلیت میں میراث مار لی جاتی تھی، جو مضبوط ہے وہ کمزوروں پر غالب آ جاتا
تھا، جو امیر تھا وہ غریب پر غالب آ جایا کرتا تھا، عورتوں کو اور بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیا کرتے تھے، ان کے حق مار لیا کرتے تھے، بھائی مر گیا تو اس کی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، بھائی نہیں ہے تو چچا یا چچا زاد بھائی یہ قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ اتنا حساس معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی تفصیلات بیان کی اور اس کو اتنا اجاگر کیا اور اس کی اتنی اہمیت بتلائی کہ یہ بھی حکم ملا کہ میراث کا حق وہ بندہ اور وہ بچہ بھی رکھتا ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں حاملہ ہے، اس کی بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر حصہ ہو رہا ہے تو آپ اس بچے کا بھی حصہ نکال دو۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنا حصہ الگ کروا رہا ہے، لڑکا مان کا ڈبل حصہ کر دو اس کا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو ایک حصہ پھر اس کو دے کر اور بقیہ ایک حصے میں سے آپس میں پھر سے میراث تقسیم کر لی جائے۔ اس وقت زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ دستور تھا کہ جو غالب تھے وہ کہا کرتے تھے جس کے بازو میں تلوار اٹھانے کی طاقت ہو، جو گھڑ سواری کر لیتا ہے وہی حق رکھتا ہے اس زمانے پر اور ان لوگوں پر غلبے کا۔ بچوں کو اور بیویوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو خارج کر دیتے تھے۔ حضرت اوس بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیوی تھی۔ اب ان کا جو بھی چھوڑا ہوا مال تھا ان کے چچا زاد بھائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بیوی لاچار، بےکس، مجبور، بچوں کی پرورش کرنی ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے، ان کو تعلیم دینا ہے، ان کی شادیاں کرانی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، مستقبل مکمل سامنے تھا۔ وہ گڑگڑاتی رہی، اپنی بے کسی بیان کرتی رہی، لیکن انہوں نے سنا نہیں، یہاں تک کہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹیوں سے آپ نکاح کر لو تاکہ ان کے مستقبل کی فکر تو مجھے ختم ہو جائے۔ انہوں نے سنا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عاجزی سے مکمل قصہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سنا اور وحی کا انتظار کرنے لگے، وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے وحی بھیجی، قل سے نہیں بھیجی، اللہ نے بلا واسطہ تمام چیزیں اور تمام احکامات نازل فرمائے۔ اس وقت جو روایت چل رہی تھی، عورتوں کو محروم کیا جاتا تھا، بچوں کو محروم کیا جاتا تھا، اس غلط روایت کو اللہ نے توڑا، وحی نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ کوئی اقربا، رشتہ دار یا والدین جو حصہ چھوڑ جائے، جو ترکہ چھوڑ جائے، مردوں کو تو ملتا ہی ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا چھوڑ جائے چاہے زیادہ چھوڑ جائے، تم کو عورتوں اور لڑکیوں کو بھی دینا ہے، نصیبا مفروضہ، یہ تمام چیزیں تم پر فرض ہے، فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو اطاعت کرے گا، جو فرما برداری کرے گا، ان احکامات کی پیروی کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ لیکن ان احکامات کی جو خلاف ورزی کرے گا، ومن یعص اللہ، جو نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے ذلت آمیز عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ خوشخبریاں جہاں پر بیان فرمائی، ان کے لیے عذاب کا بھی ذکر فرما دیا، تفصیلاً ان احکامات کو نازل فرمایا۔ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں پھر اور مفصل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا کہ جب
کوئی شخص مر جائے تو پہلی فرصت میں اس کے چھوڑے ہوئے مالوں میں سے اس کا کفن دفن کرو، اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کرو۔ اگر وہ مقروض مر گیا ہے، اس نے کسی سے پیسہ لیا تھا، روپیہ لیا تھا، بتایا یا آپ کو پتا ہے تو ادا کرو، یا کوئی آ کر کہہ رہا ہے، بتلا رہا ہے، اس کے پاس گواہ ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کرو۔ حصہ بعد میں ہوگا، وصیت بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ اگر وہ شہید بھی مرا ہے تو اللہ اس کی روح کو معلق رکھے گا، روز محشر تک اس کی روح تنہا رہے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ شکوہ بیان کرے گی، اپنی بے کسی بیان کرے گی کہ اللہ تو نے مجھ کو صالحین میں داخل کیوں نہیں فرمایا؟ بتلایا جائے گا تیرا حصہ باقی، تو نے قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کیا، مقروض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا نہیں کی، کیسے ادا کریں گے؟ کسی کا حق باقی ہے اس پر، پیچھے ہٹ گئے۔ ایک کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاں اس نے مال چھوڑا ہے، جب یہ علم ہوا کہ اس کے مال سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے تب نماز جنازہ پڑھایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن اگر میں ابھی اخلاص کے ساتھ مخلص بن کر اللہ کے راستے میں لڑوں اور مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو کیا میں کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب پلٹ کر جانے لگے روکا، سنو، مقروض مت مرنا، متنبہ فرمایا، کہا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ جملہ بھی کہا، تو اس کے پیسوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ پھر اگر وہ وصیت کر کے مرا ہو کہ میرا پیسہ فلاں کمیٹی میں، فلاں سوسائٹی میں، فلاں مدرسے میں، فلاں غریب لوگوں میں بانٹنا ہے، تو کفن دفن کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد 9 لاکھ روپیہ بچتا ہے تو 3 لاکھ میں سے یہ سب چیزیں کی جائے گی۔ اگر کہہ کر مرا ہے کہ میرے پیسے میں سے مکمل بانٹ دینا ہے، بچے کمینے ہیں ان کو دینا ہی نہیں ہے، بچے کتنے بھی کمینے اس کی وصیت رد کر دی جائے گی، بچوں کا اس میں سے حصہ نکالا جائے گا۔ جب وصیت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر حکم ہے کہ جتنے اس کے ورثہ ہیں آپس میں بیٹھے اور ان کے نزدیک قرآنی احکامات کے مطابق تقسیم کی جائے۔ بہت غفلت برتی جاتی ہے، بہت غفلت۔ کچھ لوگ تو شکوک و شبہات رکھتے ہیں، اس کی فرضیت پر یقین نہیں رکھتے، کچھ لوگ نعوذ باللہ اس کو غلط تک کہہ ڈالتے ہیں، جا میں نہیں دیتا، میں نہیں سننا۔ قرآن کا ان کو ڈر لگتا ہے، قرآن کے احکامات بتلائیں گے، انکار کر دیں ان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ فوراً تقسیم کیا جائے، فوراً۔ ایک اللہ کے ولی تھے، کسی جگہ ایک شخص کا آخری وقت چل رہا تھا، ان کو بلایا گیا، نزا کی حالت میں تھا، چھوٹا سا گھر تھا، چراغ جل رہا تھا، اسی کی روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی زندگی کا چراغ جیسے ہی بجھا، بزرگ نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ کہنے لگے یہ لو پیسہ لو، بازار سے تیل لے کر آؤ۔ ان کے منگائے ہوئے تیل سے چراغ جلایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا جب تک زندہ تھا یہ اس کا تھا، یہ مر گیا اب یہ اس کے بچوں کا ہو گیا، اس کا حق نہیں ہے، اور یہاں اس کے تمام بچے موجود نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے ورثہ کی اجازت کے بغیر یہاں پر ہم چراغ جلائیں۔ آج تو بڑے بھائی کے ہاتھ میں پورا کاروبار، پوری سائزنگوں کے چراغ جلا رہا ہے، اس کی بہنیں بھاڑوں کے گھروں میں رہ رہی ہیں، مشکل کی زندگیاں کاٹ رہی ہیں، یا تو حق دے نہیں رہا ہے یا دے دیا تو پھر روک کر رکھا ہے۔ پنچایت پر پنچایت بیٹھ رہی ہے، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ پنچ حضرات بھی کچھ بہت غلط رویے اختیار کرتے ہیں، مانڈولی کی شکل، وہ صورت بھی سامنے نہیں آتی۔ دارالفتہ معاملہ جاتا ہے، اور دارالفتہ وہ جاتا ہے جن کا حق مارا جا رہا ہے۔ ڈرنا تو ان کو چاہیے جو حق کھا رہے ہیں، وہ دارالفتہ جا کر مسائل کی معلومات لے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ دارالفتہ وہ جا رہا ہے جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو کورٹ سے مسئلہ حل کرتے ہیں، اور آپ کو کورٹ کا پتہ ہے۔ پہلے وکیل
اور گواہ خریدے جاتے تھے، اب جج خریدے جاتے ہیں، اور پیسہ کس کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے، کیس کون جیتے گا آپ کو پتہ ہے، کیس نہیں بھی جیتا تو بڑا بھائی یا جو گھر کا سرپرست تھا وہ تو گلچرے اڑا ہی رہا ہے نا، جس کے حقوق باقی ہیں وہ تو مر گئی، کورٹ میں کیس پینڈنگ میں ہے، مری، فائل بند، کیس ختم، اب اس کے جو بچے زندہ ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں بھگتنی ہے، اور دے بھی رہے ہیں، عمر ہو گئی ہے 60-65 سال ہو گئے، بہنیں جو ہیں بوڑھی ہو گئی ہے، ان کے بچے باوجود ہوشیار ہونے کے اسکول میں آگے کی تعلیم حاصل نہ کر سکے، کاروبار کھڑا نہ کر سکے، بیٹیاں باوجود خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ہونے کے اچھے گھرانوں میں نہ بھی آئی جا سکی، اب 65 برس کی ہو گئی ہے، بیٹیاں بھی بھوگ رہی ہے تو یہ لا کر ان کا حصہ دے رہا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اب چنے آ رہے ہیں تو دانت نہیں ہے، کیا کریں گے ہم ان پیسوں کا، ہم نے تو زندگی اپنی کاٹ لی، ختم کر لی۔ بھائی مل کر بہنوں کا حق مار رہے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی اور بہنوں کا حق مار رہے ہیں، تینوں مل کر ماں کا حق، سگی ماں کا حق مار رہے ہیں، اور سگی ماں یا یہ سب مل کر باپ کی دوسری بیوی یعنی سوتیلی ماں کا حق مار رہے ہیں، سب مل کر ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ بھائی مر گیا، اس کی بیوی کا حصہ تھا، بھائیوں نے غصب کر لیا، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دے، 1 یا 2 طلاق دے دے، 3 نہ دے، اور عدت ختم نہ ہو کہ وہ شوہر مر جائے تو اس بیوی کا حق ہے، اس کو آپ کو حصہ دینا پڑے گا۔ مار لیا، حرام سے پل رہے ہیں، حرام سے اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پلا ہوا بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ من قطع میراث وارثی، جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹا، نہیں دیا، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کل قیامت کے دن جنت کی جو میراث ہے اور حصہ ہے اللہ اس سے اس کو محروم کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو، کہا نہیں، مفلس وہ جو کل قیامت کے دن اپنی عبادتیں، اپنی تہجدیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ سب لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا مال حرام طور پر کھایا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ ان کا حق ادا کرتے 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 تمام چیزیں کھو دے گا، بعد میں جب ختم ہو جائے گی تو ان کے گناہ اس پر لاد دی جائے گا۔ مفلس یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، تنبیہ کی، اور پھر کچھ سرپرست جو ہیں 60-65 سال کے ہو گئے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں اگر حصہ کر دیں، پورا نہیں، پورا کر دیں گے تو پھر ان کو اولاد لات، آج کی اولادیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، لات مار کر نکال دے گی گھر سے، باپ ہو یا نہ ہو، مکمل نہ دے، 70% آپ حصہ کر دے۔ یاد رکھو آج کا دور بھی ایسا ہے، یہ جو بچپنے میں بھائی اور بہنوں کے چوچلے ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد نہیں، لات مار کر نکالتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ گھٹ کر مر رہی ہے، کھانے کو نہیں ہے، یہ عیاشی کریں گے اس کے پیسوں پر مگر اس کو دیں گے، کوئی مروت نہیں۔ باپ کے خلاف جب بیٹا بغاوت کر سکتا ہے تو یہ بہنیں کس کھیتی کی ہیں؟ اب جو ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں 60-65 سال کے بزرگ، ان کو چاہیے کہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ مرنے کے قریب ہے، وہ تو بڑھاپا، اگر موت کا وقت تو نہیں آیا تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، لیکن وقت، بال کی سفیدی آپ کو بتلا رہی ہے کہ وقت قریب ہے، تو آپ ان کے حقوق دے دو اپنی زندگی میں، 70% دے دو اور 30 رکھو، تاکہ یہ لوگ منڈلاتے رہیں آس پاس مرتے دم تک، اور جب آپ ختم ہو گئے وہ 30 میں سے ان کا حصہ، اگر بھائی کھا بھی گیا اس میں سے
کم سے کم آپ نے جو 70 کیا تھا 70% کی تقسیم اس میں سے تو ان کو حصہ ملے گا نہیں۔ یہ کرتے کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پوری زندگی یہ لڑتے رہتے ہیں، سگی بھائی بہن ہمیشہ کے لیے بات بند، رشتوں کو بکھیر دیتے ہیں، رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپسی تنازعات میں ان کو گھیر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یا فالتو وصیت کر جاتے ہیں۔ وصیت کرنا اچھی بات ہے، ایک دم نکامی وصیت کر جاتے ہیں۔ ان کی وصیت بھی کچھ ایسی ہیں جو مانی نہیں جائے گی، اور کون سی فالتو وصیتیں ہیں آپ دارالفتہ میں پتہ کر لیں جا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ 60 سال کی عمر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تمام عبادات پر بجا آوری، لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک ناجائز وصیت، ایسی وصیت جو وارثوں کو نقصان پہنچاتے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ آپ دارالفتہ جا کر پتہ کر لیں۔ اور یہ سب معاملات جو بتلا رہا ہوں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، یہ سب معاملات ایسے گھروں میں ہو رہے ہیں جہاں دینداری ہے، جہاں ایسے لوگ ہیں جو خانقاہوں میں جا کر ضرب لگا لگا کر اپنی گردنیں ٹیڑھی کر بیٹھے ہیں، تسبیحات گھماتے گھماتے ان کی انگلیوں پر نشان پڑ چکے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے پورا حصہ کالا ہو چکا ہے، چلہ اور 4 مہینہ سینکڑوں بار لگا چکے ہیں، جب دیکھو آپ کو مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ یہ ایسے گھرانوں کے معاملات ہیں جن کے گھر علماء ہیں، حفاظ ہیں، جو جمعہ کے وقت میں ممبروں پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، صافہ اور صدریاں پہن کر بیٹھ کر آپ کو دین کی باتیں بتلائیں گے۔ ان کے گھروں کے بھی معاملات ہیں، اچھے اچھوں کے گھروں میں یہ معاملات، سفید پوش لباس میں دکھنے والا کمبخت اپنی بہنوں کے حقوق کو کھا کر بیٹھا ہے۔ اچھے اچھے گھروں میں آپ دارالفتہ میں جائے کسی مفتی سے پوچھے تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ ہے وہ کمینہ۔ کوشش کرے، آج کا اصل موضوع میراث کے متعلق تھا، سرپرست کو کوشش کرے مرنے سے پہلے یہ سب چیزیں ختم کر دیں، اور مرنے کے بعد اگر وہ وصیت نہیں کر گئے اور ترکہ چھوڑ گئے تو بھائیوں کو یا گھر کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو ان کا حق دے، دونوں بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں کو محروم نہ کرے، تینوں کو چاہیے کہ سوتیلی ماں کو یا کسی بھائی کی بیوی اگر بھائی مر گیا ہے اس کو اس کا حق دے، اپنے اقربا کو اس کا حق دے۔ یاد رکھے وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فریضہ ہے، وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اگر آپ نیکیوں کی گٹھریاں بڑے بڑے ٹینک لے جائے کل قیامت کے دن، اگر ان حقوق کو ادا نہیں کیا ہے وہاں پر آپ سب سے بڑے مفلس ہو گئے، جو حدیث میں نے آپ کو ذکر فرمائی ہے۔ اگر آپ کا معاملہ ہے گھر جا کر حل کریں، آپ کے متعلقین میں رشتہ دار میں معاملہ ہے ان کو بتائیں، جن کا وقت قریب ہے ان کو بار بار چاہے چڑچڑے ہو گئے ہو، آپ کو الٹا سیدھا بول رہے ہو، آپ کا کام ہے جا جا کر ان کو سمجھانا، ان کو بتلانا، اور پنچ حضرات اس میں تعاون کرے، ماڈولی نہ کروائے، ماڈولی نہ کروائے، اس کی کوشش کرے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یہ تمام چیزیں ان کو بتلائے، احکامات بتلائے۔ زندگی کیا ہے؟ حصہ جب ہوتا ہے تو اس وقت تو ویسے بھی 40-35 سال کے رہتے ہیں بھائی، بڑا بھائی 40-45 سال کے، 10-15 سال کے لیے اپنی نیتیں خراب کر کے بیٹھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنی اولادوں کو حرام کھلاتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ جب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو ان کا حرام میں پلا ہوا بیٹا کہ ان کے ساتھ صحیح حرکت کرے گا؟ پھر بولتے ہیں بڑھاپے میں ایسا کیا ویسا کیا، ہماری اولادیں ایسا کر رہی ہے، آپ نے جو کھلایا ہے وہی سب کھل کر سامنے آ رہا ہے نا۔ یاد رکھے موت زندگی تھوڑی سی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا نیچا نہ گرائے کہ محلے میں اور معاشرے میں آپ کے مرنے کے بعد لوگ کہیں اچھا ہوا چلا گیا، لوگ یہ کہیں، دعاؤں میں یاد رکھے آپ کو کہ اچھا شخص تھا، اس کے جانے سے ہمیں نقصان ہوا ہے، کئی لوگوں کو خسارہ ہوا ہے۔
اس کو دعائیں جب ہاتھ اٹھتا ہے وہ اٹھائے لوگ تو آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نہ کہ مرنے کے بعد آپ کی قبروں کو لاتے مار کر آئے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا